الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں نوید الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید الرحمان 671۔ آج 24 اکتوبر 2023 ہے اور تقریباً رات کے 12:43 ہو چکے ہیں۔ تو میں نے سوچا اپنی تھوڑی سی مصروفیت میں سے جو گھر کی معاملات ہوتے ہیں، ذمہ داریاں، ان سے ٹائم نکال کے تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے جو مارکیٹ کی پرفارمنس تھی آج کی وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور ساتھ ساتھ اس کے کچھ جو چیزیں آئی ہیں ڈیولپمنٹ تھیں سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیسیجنز آئے ہیں، اور جو اعتزاز احسن صاحب کی کچھ وکالت ہے جو بڑے ماشاءاللہ کافی عرصے سے عمران خان صاحب کی وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے پوائنٹ جو ہے نا وہ آج سے آپ کے سامنے تھوڑے سے ڈسکس کرنے تھے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکوں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسٹاک ایکسچینج کی جو آج کی پرفارمنس تھی اس سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ خدا کر کے کفر ٹوٹا، اس کو میں یوں کہوں گا کہ خدا کر کے کفر ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ کفر ٹوٹ جائے۔ جس طرح سے کل کے جلسے میں میاں صاحب نے پرسوں کے 21 تاریخ کو جو جلسہ ہوا ہے ان میں انہوں نے تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیونکہ درود پڑھنے کی انہوں نے بات کی ہے، تو درود کے لیے میں بتاتا چلا جاؤں کہ یقیناً آپ لوگوں کی یہ چیز علم میں ہوگی کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرتے ہی کرتے۔ باقی معاملات، باقی عبادات تو اس میں ایک دکھلاوا یا کہنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی ذرا سے بھی کوئی اس میں بدگمانی آ جائے تو وہ یقیناً دعا رد ہو جاتی ہے، جس میں انسان کوئی اپنے ذاتی مفادات کو یا دکھلاوے کی حیثیت سے کرتا ہے۔ تو یہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں۔ تو یہ میاں صاحب نے کل اپنے جلسے میں جو پرسوں کا جلسہ تھا 21 تاریخ کا، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، صبح پڑھیں یا شام کو پڑھیں۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ درود بڑی ایک خوبصورت عبادت ہے اور درود پاک کو صبح شام پڑھنا چاہیے۔ مجھے یہ بات اس لیے یاد آ گئی کہ کیونکہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو بھلے انہوں نے ووٹ لینے کے لیے کیا ہے یا جو بھی بات ان کی سچ ہے، بات میں وزن ہے، مگر یہ ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ وہی گورنمنٹ تھی جنہوں نے درود والوں کے اوپر برود بھی چلایا تھا۔ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے وہ کبھی قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے وبال جان بنا رہے گا، ان کے گلے کا پھندہ بنا رہے گا۔ یہ جتنے بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی اپنے آپ کو وہ پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ان سے کہ گلے سے ان کی ایک کیا کرنا چاہیے، گلے کی ہڈی کہنا چاہیے بنا ہوا ہے جب تک یہ صحیح فیئر اس کو ایک ٹرائل سے گزرتے نہیں ہیں۔ یقیناً اگر وہ اس چیز سے کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو ایک کلین چٹ کے دے کے بھلے وہ پرائم منسٹر بنائیں یا جس طرح سے بھی ان کو پروویژنل لیول پہ گورنمنٹ دے دیں یا فیڈرل لیول پہ آل پاکستان ان کی گورنمنٹ بنے، تو یہ ان کی نصیب میں ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ پہلی شرط کنڈیشن یہی ہے کہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی ہیں، تو وہ چیزیں تبھی فروٹفل ہوں گی۔ اور جو میں نے بات کی کہ خدا کر کے کفر ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ اس لیے رہا ہے کہ آج مارکیٹس اپنی 6 سالہ پیک پہ ہے، اور جو پہلے 2017 میں تھے، آج 51,000 کا عبور کو نفسیاتی عبور کو اس نے کراس کیا، اور ماشاءاللہ سارا دن پازیٹیو رہی ہے۔ والیوم 363.42 ملینز کا کاروبار ہوا ہے اوورال پورے سٹاک انڈیکس میں، جو کہ بڑا ہی ایک ہیلدی سائن ہے۔ آج جس طرح سے کل کی ویڈیو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ منڈے کا سیشن بھی اچھا رہے، تو اس میں ایک بہرحال ایک الارمنگ پوائنٹ ابھی بھی اسٹل ایکٹیو ہے، وہ یہی ہے کہ جی ابھی زیادہ تر کام انہی سٹاک میں ہو رہا ہے جو کہ بلو چپس کہنی چاہیے، جو
ارباب اختیار کے انڈر کمپنیز آتی ہیں، یا جس میں ارباب اختیار یا جو کہ آپ کے کیبنٹس کہہ لیں، بیوروکریسی سے ریلیٹڈ وابستہ لوگ کہہ رہے ہیں، یا اس انڈیویجول کی فارم میں یا کمپنیز کی فارم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں، تو انہی میں ابھی والیوم آ رہا ہے اور بڑی وہ مارکیٹ کو انہوں نے پازیٹیو رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹے میں جیسے نمک کے برابر میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کچھ چھوٹی سٹاک کمپنیز میں بھی آ رہا ہے، بہت سے ایسے سٹاکس ہیں جو بہت بڑے لوور لیول تک چلے گئے تھے، اب ان میں والیوم آیا ہے اور ان وہ اوپر والی گئی ہیں۔ اگر میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو ایف ایف ایل میں کل بورڈ میٹنگ ہے، اس کا تو لاسٹ میں شو کر رہی ہوتی ہے کمپنی، مگر یہ کہ میرا کچھ 40-50 پیسے کی اس کی موومنٹ آئی ہے، 6.65 سے چلی اور 6.99 پہ اس نے ہائی لگایا، اور پھر دوبارہ اس کو پرائس ریجیکشن آئی ہے اور ریزسٹنس اس نے شو کیا ہے 6.99 پہ اوپر، اور یہ سیلنگ پریشر آیا، دوبارہ یہ کلوز ہوئی ہے 6.64 پہ غالباً۔ تو بہرحال آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سے اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سے یہ کفر ٹوٹتا ہے، تو سارے اگر اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے اس اسٹیٹ کے جو ہے نا جتنے بھی پلرز ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ اگر راہ ہموار کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپس کے لیے کہ وہ مل بیٹھ کے کوئی اس کا آنے والے جو پیریڈ ہے اس کا لائحہ طے کریں، تو یقیناً پھر یہ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارا ملک ایک جو ڈی ٹریک ہوا تھا پچھلے 2-3 سال سے، وہ ایک صحیح ٹریک پہ چل پڑے، اور جو ہم اپنے خطے میں بات کی جا رہی ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ ہم اپنے خطے میں اپنے ہمسایہ ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو یقیناً وہ ایک جیسے میاں صاحب نے اپنے بھی کہا، اپنے اسپیچ میں کہا ہے کہ ہمیں اب بھاگنا پڑے گا اور ان لوگوں کو کراس کرنا پڑے گا جو ہم سے نکلنے، یقیناً اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً پھر ہمیں یقیناً ان کی بات 100% صحیح ہے کہ ہمیں اس سپیڈ کے ساتھ بھاگنا پڑے گا کہ ہم اپنے خطے میں ہمسایہ ممالک اور نسبتاً جو ہم سے چھوٹے بھی ہیں والیوم میں، ان سے ہم وہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ان سے ہم آگے نکل سکیں، معاشی لحاظ سے ہم ترقی کریں۔ تو یہ اسی صورت ہوگا جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح ہوگی اور چھوٹے بڑے کے لیے قانون برابر ہوگا، جو کہ بظاہر ابھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایسا ہے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جس کی ایک بڑی بات ہے ان کیمرہ جو سیشنز سپریم کورٹ کے بھی ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ فیصلہ معاملات جلد از جلد نپٹیں اور کچھ معاملات بہتری کی طرف آئیں، تو یہ میں امید کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی بات تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں، تو کچھ ڈیٹا جو میں نے کلیکٹ کیا ہے، یہ investing.com سائٹ ہے، اس سے میں نے کلیکٹ کیا ہے، تو اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر میں اعتزاز احسن صاحب کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ تو یہ صبح جو مارننگ میں ٹارگٹ تھا مارکیٹ کا پہلا، وہ تھا 51,000 کو ماشاءاللہ اس نے ٹچ کیا، کراس کیا، بلکہ ٹچ نہیں کیا، کراس کیا، اور جا کے پھر دوسرا ٹارگٹ اس کا تھا 51,530۔ تو مارکیٹ جو ہے وہ 51,530 کو سسٹین نہیں کر سکی، بلکہ اس کو ٹچ بھی نہیں کیا اس نے، تو یہ ہائی لگایا 51,419.86 ملین شیئرس، یہ ہائی لگا تھا پوائنٹس جو ہے نا، یہ ملین شیئرز میں نہیں، اس کا یہ پوائنٹس کہیں گے 51,419.86، یہ اس کا ہائی پوائنٹ لگا ہے جو کہ 100 انڈیکس کا پوائنٹس ہیں۔ تو والیوم اس میں آیا تھا، جس کا والیوم تھا آل شیئرز کا 363.42 ملین شیئرز۔ تو اس میں جو میجر کنٹریبیوٹر تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، او جی ڈی سی کا آپ دیکھ لیں کہ یہ او جی ڈی سی کمپنی کون سی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے انڈر ایک آئرن گیس کے اگر سیکٹر ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی عام بندہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا، جو کہ میں اپنی پچھلی 3-4 ویڈیو میں بھی بول چکا ہوں کہ ابھی یہی جو بڑے ہیوی ویٹی اسکرپٹ ہیں، جو کہ بڑے بڑے بیوروکریسی سے میں اگر نام لوں تو ان کے زیادہ تر ان کا انڈر ہوتے ہیں، انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اس کا انکریز ڈکریز جو بھی میٹیریل انفارمیشن آتی ہے، بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی سب سے پہلے انہیں کو پتہ لگتی ہے، تو یہ لوگ انویسٹمنٹس میں کرتے ہیں۔ عام بندہ، عام جنتا اس سے مستفید بہت کم ہو سکتی ہے۔ آج مجھے حقوں میں بولا گیا میرے ٹریڈر کی طرف سے کہ آپ شیئر بائی کریں، میں 100 شیئر سے اوپر نہیں جا سکا۔ اب خود ہی آپ اندازہ لگائیں کہ جب چھوٹا انڈیویجول جو ہے انویسٹمنٹ کرے گا تو کتنی کر سکے گا، جبکہ بڑی جو ہماری بیوروکریسی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے تو ملینز میں شیئرز ہوتے ہیں ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس نیوز ہوتی ہیں، جب کہیں بھی اگر وہ
کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کہیں ایئرپورٹ سے وابستہ کوئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، کوئی روڈز بن رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے اور یہ فوراً انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہی حال ان مارکیٹ کا ہے. مارکیٹ کدھر جا رہی ہے، کون سا سیکٹر چلنے والا ہے، کس میں امارات دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی ہیں، تو یقیناً یہ لوگ اس سے بینیفیشری ہوتے ہیں. سب سے بڑے بینیفیشری یہی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے یہ سٹاک بھی جو ہے نا بڑی بڑی بلو چپ کمپنیز ہیں ان کے اندر والیوم آ رہا ہے اور وہی مارکیٹ کو لے کے جا رہی ہیں. تو بہرحال میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ چلیں دیر آئے درست آئے، کچھ تھوڑا سا گریجولی صحیح تو اس میں بہتری آ رہی ہے اور اللہ کرے کہ یہ کنٹینیو رہے. تو اب دیکھیں او جی ڈی سے کا 27.50 ملین کام ہوا ہے اس میں آج. پی پی ایل میں پاک پیٹرولیم میں 24.26 ملین کام ہوا ہے. یہ ایف ایف ایل یہ اب اس میں میری بھی انویسٹمنٹ ہے کیونکہ اس کی کل بورڈ میٹنگ آ رہی ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی اس کی موومنٹ آئی ہے اس کی. بھلے یقیناً اس میں بورڈ جو اس کا آنا ہے اس کا تو یہ لاسٹ میں کمپنی چل رہی ہے، مگر یہ ہے کہ جب کبھی کسی کمپنی کا اگر وہ پرائس اس کی بہت ڈسکاؤنٹڈ ہو اور چانسز ہوں کہ کیونکہ ابھی جس طرح سے سچویشن کچھ بہتر ہو رہی ہے مارکیٹ ویلیو، تو ڈیفینیٹلی کمپنیز اپنا لاسز کو ریکور کریں گی. تو اس میں یہ فوڈ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے کمپنی فوجی فوڈز. اس کا بھی والیوم دیکھ لیں 19.28 ملین کام ہوا ہے، جو کہ میرا اس میں کافی عرصے سے میں نے اس میں انٹری لی ہوئی ہے. تو اس میں والیوم بہت کم آتا ہے اور اس میں بڑی مائنر سی موومنٹس ہوتی ہے، 10 سے 15 پیسے کی موومنٹ ڈیلی ہوتی ہے، انکریز ڈکریز ہوتا ہے. تو آج اس میں ماشاءاللہ یہ 40 سے 50 پیسے کی جو موومنٹ ہوئی ہے وہ پھر اوپر جا کے اس نے نیچے پرائس ریجیکشن آئی ہے اور نیچے جا کے پھر وہ کلوز ہوا ہے غالباً 6.62 اس نے لو لگایا تھا. تو یہ دیکھنا کے ای کافی عرصے دنوں سے یہ جب سے یہ مارکیٹ نے سپیڈ پکڑی ہے تو کے ای بڑا میجر کنٹریبیوٹر ہے، ٹاپ 10 میں تقریباً ہر روز آ رہا ہے. تو کے ای کا والیوم جو تھا 15.97 ملین شیئرز کا ہوا ہے. الشعیر کارپوریشنز 15.56. یہ پی آر ایل پاک ریفائنری، اگین پاک ریفائنری سے ریلیٹڈ سیکٹر کا آ گیا اسٹاک. تو یہ 15.4 ملین سے اس کے اندر کاروبار ہوا ہے. ڈبلیو ٹی ایل یہ بھی چھوٹا اسٹاک ہے، اس میں بھی جب کبھی مارکیٹ میں والیوم آتا ہے تو یہ بھی میجر کنٹریبیوٹر ہوتا ہے. تو اس کا آپ دیکھ لیں ورلڈ ٹیلی کام ڈبلیو ٹی ایل 13.91 ملین میں کام ہوا ہے. ایئر لنک مجھے میرے ٹریڈر نے 21 22 23 پہ غالباً اس سے لیول پہ چل رہا تھا تو بائی کا بولا تھا، اس ٹائم میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں تھی تو میں نہیں کر پایا. تو یہ ماشاءاللہ آپ آج 35.55 پہ کلوز ہوا ہے. مارکیٹ اچھی ہے، فیوچر میں اگر آپ نے اس میں انٹری لینی ہے تو کسی جب کوئی سیلنگ آئے کسی مارکیٹ جب کوئی کریکشن لے تو اس میں لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اچھا اسکرپٹ ہے اور یہ آج اس نے 35.55 پہ کلوزنگ دی ہے. تو اس کے اندر کام ہوا ہے 11.02 ملین کا. سنرجی اگین ایک آئل سیکٹر سے پیٹرولیم سے ریلیٹڈ آیا تو یہ اس کا جو ہے 9.20 ملین کام ہوا ہے. اس کی پرائس جو کلوزنگ ہے 3.54. یہ بھی چھوٹا شیئر ہے، اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو یہ 3 روپے کے قریب کبھی ابھی اگر ملے تو آج کی یہ میرے ٹریڈر کی بات تھی کہ یہ 4 سے 5 روپے کا اس کا ٹارگٹ ہے. تو یہ اگر مارکیٹ سسٹیبل رہتی ہے تو یہ اس طرح کے سٹاک جو ہے وہ مارکیٹ کو یقیناً اوپر کی طرف لے کے جائیں گے. ایس این جی بھی کیونکہ آئی ایم ایف کی بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ جی جتنی بھی لائبلٹیز ہیں وہ کور کی جائیں تو انکریزز گیسز جو ہے وہ گیسز کو پرائسز کو بڑھایا جائے تو یہ اس کے اندر بڑی تیزی آئی ہے. اور جیسے ابھی اس کا ونٹر سیزن آنے والا ہے تو اس کمپنی کے جب بھی اس طرح کا ایک ریونیو جنریٹ ہونے کا اب ٹائم آتا ہے تو اس کی پرفارمنس وائز اس کی کمپنی کی انکریز ہوتی ہے پرفارمنس، تو اس کا مارکیٹ میں شیئر بھی اوپر جاتا ہے. تو یہ سیزنل حساب سے بھی ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ایس این جی بی جو ہے نا اس کی کلوزنگ ہوئی ہے 54 روپے پہ. تو یہ اس کے اندر والیوم ہوا 9 ملین شیئرز کا کام ہوا ہے. تو یہ ٹاپ 10 تھے کنٹریبیوٹر جو کہ مارکیٹ کو لے کے اوپر جاتے ہیں. تو یہ آج کے تک کے لیے یہ تھے. امید کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ مارکیٹ جو ہے نا اس ریلی کو کنٹینیو کرے گی. اگر یہ 51,000 کو توڑتی ہے، جو کہ آج پورا دن میں مارکیٹ کی نیوز بزنس سے ریلیٹڈ نیوز سن رہا تھا تو 100 انڈیکس سے ریلیٹڈ یہی بات کی جا رہی تھی کہ یہ اوور باٹ ہو چکی ہے، اوور باٹ. مگر دیکھ لیں کہ جو ایکسٹرا آرڈنری ظفر سیکیورٹیز کے ہیں ان کے بڑے اچھے انالیسز ہوتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آرڈنری سچویشن کو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں کنورٹ کر دیا گیا ہے آج یہ جو حالات ہیں اسٹاک اس انڈیکس نے.
تو پورا اس مارکیٹ نے بینیفٹ اٹھایا، جو کہ چپکلش پولیٹیکل جو چپکلش ہے وہ کم ہوتے ہوئے جیسے نظر آئی تو لوکل ہو یا فارنر ہو انویسٹر اس نے مارکیٹ میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ مارکیٹ کافی ڈسکاؤنٹڈ ہے۔ جو 2000 کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بات کی تھی، 2017 میں 95 ارب ڈالر اور آج 25-23 ملین ڈالر کا ارب ڈالرز کی اس کی ویلیو ہے مارکیٹ کی، جو کہ کچھ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو حالات و واقعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ انویسٹمنٹ ابھی کھل کے اور جو ایک نیچرل وے ہے اس طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کیونکہ انسرٹینٹی ہے، ٹینشن ہے، کچھ نیوز آتی ہیں تو اس وجہ سے فوراً سے جو سیزنل کہنا چاہیے انویسٹر ہوتے ہیں یا جو بانپ رہے ہوتے ہیں کہ جی وقت نزاکت اور فوراً اس کا فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں اور فوراً سے پیسہ نکال لیتے ہیں۔ جو لانگ ٹرم انویسٹر ہے وہ ابھی مارکیٹ کی طرف نہیں آ رہا، کیونکہ حالات ہمارے ملک کے ایسے سیاسی ہیں کہ وہ سٹیبل نہیں ہو رہے تھے پچھلے کچھ عرصے سے، جو کہ اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو جس وجہ سے یہ انویسٹمنٹ آئی ہے۔ تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہوگی۔ تو میں بار بار اسی لیے اپنے اداروں کی طرف بھی جاتا ہوں کہ ہم لوگ جو عام پبلک ہیں، ہم آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس ٹینشن کو کم کیا جائے گا، جو کہ پولیٹیکل ٹینشن کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر الیکشن کی ڈیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اناؤنس ہوتی ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں، تو بھلے کوئی بھی گورنمنٹ آئے، اگر وہ عوام کے مینڈیٹ سے آتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ صحیح سمت پہ چل پڑیں گے، اگر الیکشن فیئر ہو جائیں اور اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو، کیونکہ ابھی یہ بھی مارکیٹ میں ویلیوز ہیں، باتیں چل رہی ہیں کہ کہیں سسٹم کو لپیٹ نہ دیا جائے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کی جو میں نے آخر میں بات کرتا چلوں، اعتزاز احسن صاحب عمران خان کی بڑے اچھے طریقے سے وکالت کیے جا رہے ہیں، بڑے دنوں سے وکالت کیے جا رہے ہیں، سائفر کے سامنے رکھ کے وہ بڑی ایک جامعہ اور بڑی اپنی وہ جو ماہرانہ رائے ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں بڑے کھل کے کہ یہ سائفر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ 2 دفعہ جب سائفر کو نیشنل سیکیورٹی میں ڈسکس کیا گیا اور پھر احتجاجاً امریکہ کو احتجاج بھی کروایا گیا، اپنے ایمبیسڈر کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں جس ایمبیسڈر کے ذریعے وہ دھمکی امیز وہ الفاظ آئے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایز اے پرائم منسٹر اگر اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو وہ ان کا رائٹ ہے، اس کے بلے آج تو وہ کہہ رہے تھے 40,000 کاپی بھی آپ بانٹ دیں تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا رائٹ تھا اگر وہ اس کو ڈی کوڈ کر کے ایز اے پرائم منسٹر کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کدھر جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ تو قانون کے ادنیٰ سے اسٹوڈنٹ ہی ہیں۔ اگر اعتزاز احسن صاحب کھل کے عمران خان کی تعریف فیور کر رہے ہیں، وکالت کر رہے ہیں، تو یقیناً پھر اس میں کچھ ان کی بات میں وزن ہوگا۔ پولیٹیکل گین سکورنگ ٹائمز گین کرنے کے لیے اگر اس کو کیا گیا ہے تو چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اندر ہیں اور یہ پلینگ فیئر گیم تو کسی صورت نہیں ہوگی کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ ایک لیڈر پنشمنٹ پہ باہر جائے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ تو واپس آئے اور جتنا بڑا جلسہ کرے اور وہ کہے کہ جی اب آئیں اور الیکشن کروائیں، اور دوسرا جو اتنا پاپولر لیڈر ہے وہ اندر لاکرز کے اندر ہو، تو یقیناً وہ چیز کسی طریقے سے بھی قابل قبول انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے اپنی، یا انٹرنیشنل جو ہماری ایک کمیونٹی یا برادری ہے، کیونکہ گلوبل ولیج ہے یہ دنیا، تو اس میں یقیناً ہم اس طرح کے بلنڈرز کے ساتھ آگے نہیں چل پائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو اعتزاز احسن صاحب نے باتیں کی ہیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ان کو سامنے رکھ کے بھی میں نے کہا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں، کیونکہ وہ بڑا پازیٹیو سائن ہے ان کی باتیں، کہ ایز اے قانون دان وہ اس چیز کو برملا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو یقیناً پھر ان کو بھی الیکشن میں آنا چاہیے اور ان کو بھی پرمیشن دینی چاہیے، تاکہ وہ کھل کے ایک مقابلہ ہو، ہیلدی ایکٹیویٹی الیکشن کی ہو، اور اس کے بعد پھر جو بھی پارٹی آئے تو وہ اقتدار کو سنبھالے، اور جو بھی معاملات کیئر ٹیکر گورنمنٹ مشکل سے چلا رہی ہے یا نہیں چلا پا رہی ان کو بہتر طریقے سے چلا سکے۔ ساتھ ساتھ میں کیئر ٹیکر کی بات آئی تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بیان آیا، بڑا اچھا لگا ان کا، انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی، کہ ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ جی الیکشن کس طرح سے ہوں گے اور الیکشن فیئر کرانے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے،
انہوں نے اس چیز کو ڈیفائن کیا. ساتھ ساتھ ہمارے وہ جو وزیر داخلہ ایکس وزیر خارجہ ہیں، داخلہ تو نہیں، وزیر خارجہ بلاول صاحب نے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں امید یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت بہت اچھی ہے، مگر آنے والا دن اچھے ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ بڑی پازیٹیو مجھے بات لگی. میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں کہ بہرحال باڈی لینگویج جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی یہی بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور مل بیٹھ کے اس معاملات جو بھنور میں ہماری کشتی پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. تو میں ایک ایز اے ادنا سٹیزن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ارباب اختیار صحیح سوچ رہے ہیں، اور ہم امید کرنے کہ جلد از جلد کوئی ان کا حتمی فیصلے پر پہنچیں تاکہ ہمارے معاملات جو کہ ہم مہنگائی کے بوجھ میں تلے دبے ہوئے ہیں اور ایک فرسٹریشنز کی سی کیفیت ہے وہ ان سے نکلیں، اور پھر ہم اپنے مسلم بھائیوں کے جو ہمارے برادر بھائی فلسطین ہے یا کشمیر ہے ان کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ہم جب خود مضبوط ہوں گے تو یقیناً ہم ان کے لیے بھی کچھ بات کر سکیں. آخر میں میرے بات ایک ذہن میں آ گیا. میں گراسری کے لیے گیا ہوں تو میری بیگم صاحبہ شاپنگ کر رہی ہیں، تو وہ ہم کیونکہ عقیدے کے تو ہم بڑے ماشاءاللہ پکے مسلمان ہیں، مگر ہمارا عقیدہ متزلزل بھی بڑا جلدی ہوتا ہے. تو ڈالڈا گھی وہ نہیں لینا چاہ رہی تھی کیونکہ یہودیوں کی کمپنی ہے، اور جو یہودی جو ہے نا وہ اسرائیل میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو مار رہے ہیں. تو ڈالڈا کافی دیر دیکھنے کے باوجود جب اس پائے کا کوئی دوسرا گھی کی پیکٹ نہیں ملا تو مجبور انہوں نے ڈالڈا اٹھا لیا. تو میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بس اس لیول کہتی ہیں. میں نے کہا بس اتنا ہی آپ کا ایمان تھا کہ آپ نے فوراً سے آپ نے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پیٹ ہم جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا، ہم عاشق رسول بھی بہت بڑے ہیں، دعویٰ بھی بہت کرتے ہیں، مگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھوک بھی برداشت نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کی چیز بھی ہم بنا نہیں سکتے. اور ان یہودیوں کے جو آئٹمز ہیں ان پہ ہم اعتقاد بھی ہمارا بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کی یہ چیز خالص ہوگی. جب یہ اس لیول کے ہم ہوں گے تو پھر ہم ان کو کبھی بھی زیر نہیں کر سکتے. زیر اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اور یقیناً اگر میرا ایک یہ بھی میں آپ سے آج بات کرتا چلوں کہ میرا جو ایک پرسنل ایکسپیرینس کہہ لیں، تجربہ کہہ لیں، جو میری ایک سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس ملک میں ہمارے اداروں میں اگر دیکھا جائے تو ہماری فوج ہی ہے جو کہ جس کھٹکتی ہے دشمن کی آنکھوں میں، اور ہماری فوج ہی سب سے ڈسپلن ادارہ ہے جس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. تو جب وہ مضبوط ہوگی تو یقیناً جب ملک مضبوط ہوگا پھر ہم بھلے فلسطین ہو، بھلے کشمیر ہو، بھلے کوئی دوسرے ممالک میں ہمارے اسلامی مسلم بھائی ہوں جو کہ مظلوم ہیں، جو کہ دشمن اور غیر مسلم طاقتوں کے سے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم آواز بلند کر سکیں گے. تو یہ اسی صورت ہوگا جب ہم اپنے انٹرنل معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ سیٹل کریں گے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہر آنے والی صبح اس ملک کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے گی اور ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے گی. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ و عافیت سے ہوں، اور انشاءاللہ اگلی ملاقات جب ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اور زیادہ اچھی خوشیوں کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.